پاکستانی میڈیا کے بہت سے کردار ایسے ہیں جنہوں نے نیوز میڈیم سے اپنے سفر کا آغاز کیا لیکن جلد ہی شوبز کا رخ اختیار کر لیا۔ وہ یا تو نیوز اینکر تھے یا کرنٹ افیئرز کا پروگرام ہوسٹ کرتے تھے۔ ایک نیوز کاسٹر یا اینکر کو ایکٹر یا ایکٹریس کے روپ میں دیکھنا تھوڑا عجیب تو لگتا ہے، لیکن اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے خوب محنت کی اور شوبز میں قابل ذکر مقام بنایا۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ان اینکرز سے ملوائیں گے جو نیوز میڈیا میں آنے کے بعد شوبز میں چلے گئے اور ان کا سفر اب بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک نیوز ٹوڈے کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ہیرا پرویز کا۔ ہیرا پرویز نے اپنے کیریئر کا آغاز ایکسپریس نیوز سے کیا تھا، جہاں انہوں نے تقریباً 3 سے 4 سال تک خبریں پڑھی۔ خوش شکل اور خوش آواز ہونے کی وجہ سے انہیں بہت جلد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے شوبز کی دنیا میں قدم رکھا اور ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے قدرت میں گناہگار نہیں، سسکیاں، میرے دیور کی دلہن، ایک تھی مثال، نور زندگی، ہتھیلی اور 100 دن کی کہانی سمیت بہت سے کامیاب ڈراموں میں کام کیا اور اداکاری کے شعبے میں بہت ہی جلد اپنی پہچان بنائی۔ ہیرا پرویز نیوز انڈسٹری کو ایسے چھوڑ کے گئی کہ دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ ماڈلنگ اور اداکاری کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب بات کرتے ہیں آمنہ کھٹانہ کی۔ آمنہ دنیا نیوز میں بطور نیوز اینکر کام کرتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز روز نیوز میں بطور نیوز کاسٹر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لاہور نیوز میں آئیں اور خبریں پڑھنے لگیں۔ اس کے بعد جلد ہی دنیا نیوز کی اسکرین پر نظر آنے لگیں۔ آمنہ نے خبریں پڑھنا تو نہیں چھوڑا لیکن اینکرنگ کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ میں بھی قدم رکھ لیا۔ آمنہ کھٹانہ نے کچھ عرصے پہلے کپڑوں کے ایک برانڈ کا شوٹ کروایا ہے۔ ان کا شوٹ دیکھ کر صاف پتہ لگتا ہے کہ ان میں خبریں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ کا ٹیلنٹ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں بہت ہی کم عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی سنگر آئمہ بیگ کی۔ آئمہ بیگ نے مذاکرات میں بطور کو ہوسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آئمہ وہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت نام کمایا۔ آئمہ بیگ کبھی کبھی پروگرام کے آخر میں اپنی آواز کا جادو بھی جگاتی تھیں۔ عاطف اسلم کے ساتھ گانا گانا ان کی شہرت کا باعث بن گیا اور وہ آج بھی مقبول ترین اور مہنگی ترین سنگر مانی جاتی ہیں۔ آئمہ بیگ کا خوش شکل ہونا بھی ان کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا اور وہ جلد شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گئیں۔ چلیے اب بات ہو جائے ثنا بچا کی۔ ثنا بچا نے اپنے کیریئر کا آغاز انگلش بلیٹن کی پروڈیوسر ہونے کی حیثیت سے کیا، پھر ان کی خوبیاں دیکھ کر ان کو جیو نیوز میں انگلش بلیٹن کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی، جس میں انہوں نے کافی مہارت دکھائی۔ اس کے بعد وہ جیو نیوز پر لیکن کے نام سے اپنا پروگرام کرنے لگے۔ ان کا پروگرام دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گیا۔ 2012 میں انہوں نے جیو سے ریزائن کر کے دنیا نیوز جوائن کر لیا، جہاں وہ بہت ہی کم عرصے تک پروگرام کرتی رہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے کرنٹ افیئرز کا پروگرام کرنا چھوڑ دیا اور شوبز میں انٹری دے ڈالی۔ انہوں نے یلغار فلم میں اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس طرح وہ نیوز میڈیا سے شوبز کی دنیا میں منتقل ہو گئیں، لیکن آج کل وہ مختلف چینلز پر بحیثیت ایک تجزیہ کار کے بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ چلیے اب بات ہو جائے پاکستان کی ایک اور مشہور اداکارہ صبا فیصل کی۔ صبا فیصل ایک سینئر ایکٹریس ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈیلی ٹائمز سے کیا تھا، لیکن جلد ہی صحافت کو چھوڑ کر ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا، جہاں انہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی اور آج ان کا شمار سینئر ترین آرٹسٹوں میں ہوتا ہے۔ صبا فیصل کو کام کرتے ہوئے تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں، جن میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ تینوں ہی شوبز کے انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں صبا فیصل نے صحافت چھوڑ کے ایسے شوبز میں قدم رکھا کہ ان کے بچے تک شوبز سے منسلک ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں عدنان حیدر کی۔ عدنان حیدر نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز ایک نیوز کاسٹر کی حیثیت سے کیا اور پھر ڈرامہ انڈسٹری کے جانب چلے گئے۔ انہوں نے ARY کے علاوہ بہت سے چینلز کے ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن پھر بعد میں عدنان نے دوبارہ سے میڈیا انڈسٹری جوائن کر لی اور آج کل پبلک نیوز پر پروگرام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گویا نیوز میڈیا سے ڈرامہ انڈسٹری میں جانے والے عدنان حیدر ایک بار پھر سے صحافت کا رخ اختیار کر چکے ہیں، اور ریحام خان کو کون نہیں جانتا؟ جی، یہ وہی ریحام خان ہے جو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ رہ چکی ہیں۔ ریحام خان پہلے دی ریحام خان شو کے نام سے ڈان نیوز پر شو ہوسٹ کرتی تھیں۔ اس دوران ان کی شادی وزیر اعظم عمران خان سے ہو گئی، جو کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ناکام ہوئی۔ علیحدگی کے بعد ریحام خان کچھ عرصے تک میڈیا سے دور رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نیو نیوز جوائن کر لیا اور تبدیلی کے نام سے شو کرنے لگی۔ یہ شو جلد ہی ناکامی سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد ریحام خان نے نیوز میڈیا کو خیر بات کہہ دیا اور فلم نگری کا رخ کیا۔ انہوں نے جانان کے نام سے ایک فلم بنائی، اس کا پورا سکرپٹ انہوں نے خود لکھا، لیکن ریحام کا یہ پروجیکٹ بھی شادی کی طرح پٹ گیا۔ فلم ناکام ہو گئی اور ریحام خان کو پھر کتاب لکھنی پڑی۔ ریحام خان کے بعد چلیے بات ہو جائے مائرہ خان کی۔ مائرہ خان نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز جیو نیوز سے کیا، یا یوں کہیے کہ وہ پہلی بار جیو نیوز کی اسکرین پر دکھائی دی۔ وہ سب سے پہلے آفتاب اقبال کے شو میں
को होस्ट के तौर पर नजर आई। इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अदाकारी के जोहर दिखाने शुरू किए। वहीं से उनको शोहरत मिली, वो शोबिस इंडस्ट्री में दाखिल हुई, जहां उन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया और इसके साथ साथ मॉडलिंग में भी अपने रंग बिखेरे। इस तरह मायरा खान ने न्यूज चैनल से अपने सफर का आगाज करके शोबिस इंडस्ट्री में कदम रख लिया। तो चलिए बात करते हैं एक और एंकर और एक और एक्टर की, और ये है मोहम्मद कामरान। कामरान का ताल्लुक भी न्यूज इंडस्ट्री से है, जो कि बोल न्यूज में खबरें पढ़ते थे। उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और हम के एक ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाए। उन्होंने बहुत से इश्तिहारात में भी काम किया और उनका सफर जारी और सारी है। क्यों कामरान भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने न्यूज मीडिया छोड़कर ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। आखिर में बात करते हैं जहांगीर खान की। जहांगीर का शुमार भी न्यूज कास्टर्स में होता है। उन्होंने अपने सफर का आगाज सच न्यूज से किया, इसके बाद वो रोज न्यूज में आ गए, लेकिन न्यूज इंडस्ट्री में उनका दिल ज्यादा देर न लग सका और वो मॉडलिंग करने लगे। साथ साथ उन्होंने टीवी कमर्शियल में भी अपनी जगह बना ली। उन्होंने बहुत से इश्तिहारात में काम किया। अगरचे वो स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन उनकी लगन और मेहनत उन्हें भी शोबिज इंडस्ट्री में एक अच्छा मकाम दिला सकती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद वीडियो के लिए न्यूज़ टुडे को देखते रहिए।